بچوں آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے قصہ کہانی کا، آپ کو جو بہت پسند ہے اور آپ سب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی بہت پسند ہے کیونکہ آپ کے میسیجز مجھے ملتے رہتے ہیں کہ آپ بہت اسے پسند کرتے ہیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، بہت کچھ آپ کی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کا قصہ جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے اور قوم ارم کا ہے۔ نہیں، اس کا میں نے ایک پارٹ آپ کو بتایا تھا، اب ہم اسے کنٹینیو کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی لیندی قصہ ہے، بہت بڑا قصہ ہے قرآن شریف کا۔ 1 پارٹ اس کا ہم نے اس کے بہت سارے ہم نے پارٹ میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ صحیح ہے سنان؟ ٹھیک ہے، تو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے، آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے اور آپ کو پتہ لگے کہ یہ قصہ کس طرح کا ہے۔ تو ہم کہاں تک تھے؟ ہم یہاں تھے کہ وہ لوگ جو ہیں بہت غرور کرتے تھے، بہت زیادہ غرور جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، وہ حضرت ہود علیہ السلام کو بالکل بھی نہیں مانتی تھی، اللہ کی باتوں کو بالکل یقین نہیں کرتی تھی۔ وہ بہت لمبے چوڑے لوگ تھے اور اتنا قد بڑا تھا، تو ایسے لوگ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیے نا۔ ان کو اتنی زیادہ ہائٹ تھی، ہاں وہ اتنی زیادہ ہائٹ تھی، بہت جیسے کہ ہم دیکھتے نا پہاڑ جتنے بڑے بڑے، وہ اس طرح کے تھے۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ بہت زیادہ گناہ کرتے تھے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام ان کو بہت سمجھاتے تھے، بلڈنگ وغیرہ بناتے تھے، اب وہ گناہ کر رہے، پھر وہ تو ایک چھوٹی سی مکھی نہیں بنا سکتا، بالکل کوئی بنا ہی نہیں سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ مانتے نہیں تھے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آنا شروع ہو گیا، 2-3 سال تک عذاب آتا رہا۔ عذاب کس طرح سے آیا؟ جیسے کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو بارشیں ہوتی ہیں وہ ہونا بند ہو گئیں، ٹھیک ہے، جو ان کی ندیاں تھیں، جو پانی کے کنویں تھے وہ سوکھنا شروع ہو گئے۔ ہاں بالکل صحیح۔ دیکھیں بچوں کو کتنا یاد ہے کہ سارے جانور کھانا بھی نہیں مل رہا تھا، کچھ اگ ہی نہیں رہا تھا، جتنے بھی ان کی کھیتی باڑی تھی ساری کی ساری سوکھنا شروع ہو گئی، کیونکہ ہم بھی اپنے گارڈن میں پانی نہیں دیتے تو کیا ہوتے ہیں، پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈرائی ہو جاتے، سوکھ جاتے ہیں۔ تو ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اس کو پانی دو، سنان آپ بھی پانی دیتے ہو نا، میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ دیکھو ہمیں پلانٹس جو ہیں ہمارے سارے کے سارے ڈرائی ہو رہے ہیں، کل میں نے دیا، آپ نے دیا تھا پانی، بالکل سنان نے پانی، میں نے سنان سے کہا تھا دیکھیں یہ ڈرائی ہو رہا ہے، یہاں پانی نہیں ہے، یہاں پر آپ پانی دیں، آپ نے پانی دیا تھا نا، آپ نے بولا تھا نل کھول کے مجھے دے دیں، میں نے خود کر لیا۔ ہاں آپ نے پانی دیا تھا، پلانٹس کو سارے پانی دیا تھا، سنان نے میری ہیلپ کرتے ہیں، سنان میں بولتی گئی سنان دیتے گئے۔ تو یہ اسی طرح سے پانی جو تھا اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا اور کچھ اگ بھی نہیں رہا تھا، کوئی بھی فروٹس، کوئی بھی ویجیٹیبلز وہ تو اگ ہی نہیں رہی تھی، تو وہ کیا کھائیں گے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قوم سے، جو قوم وہ ہوتی ہے جہاں پر ہمارے جو نبی ہوتے ہیں ان کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ وہ پیدا ہوتے ہیں، جن کے بیچ میں وہ رہتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کیونکہ ان کی قوم جو تھی وہ پریشانی کی حالت میں چلی گئی تھی نا، پانی نہیں، جانور مر رہے ہیں، ان کی مصیبت آ رہی، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایمان ہی نہیں لاتے تھے، وہی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہے نا سنان، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، وہ کہتے تھے، مورتیوں سے کہتے تھے، ہاں وہ ان سے کہتے تھے جب حضرت اللہ تعالیٰ کی حفاظت نہیں کرو، بالکل ایسے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت کرتا ہے، ہم اللہ کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ تو چھوٹا سا سنان ہے، ان کو تو اتنی باتیں نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ سنان اور چھوٹے بچے جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ کی محبت بہت ہوتی ہے ان کے دلوں میں۔ تو اچھا پھر کیا ہوا، حضرت ہود علیہ السلام جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے سمجھایا اے میری قوم سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ تم یہ نہیں سمجھو کہ بارشیں ہوں گی سب صحیح ہو جائے گا، اللہ کا عذاب ہے۔ تو وہ کہتے تھے، ان کے جو سردار تھے بڑے بڑے، وہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری بات کیوں مانیں، کیوں، اللہ کو اگر کرنا ہوتا تو کچھ اور اتارتا، کچھ اور کرتا، اور ہم تمہاری بات کیوں مانیں، صرف تمہارے کہنے سے ہم مانیں، یہ قرآن شریف میں صحیح کہ ہم تمہارے کہنے سے کیوں مانیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے، میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہاری بھلائی کے لیے آیا ہوا ہوں۔ تو اس میں سے جو ایک سردار تھا نا بڑا والا جو ہوتا ہے، اس کی جو پوری وہاں پہ رہتے تھے لوگ ان کے شہر میں، وہ بڑا تھا، بنا سکتا تھا، ہاں وہ جو لمبا چوڑا، وہ کہتا ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے جو بت ہیں نا، ہمارے جو جتنے بت ہیں جن کے ہم پوجا کرتے ہیں، اس کی بدعا تم کو لگ گئی ہے۔ ایسے وہ جاہل تھے نا، وہ جاہل تھے، اسی لیے تو تم پاگل ہو گئے ہو، تم ایسی باتیں کرتے ہو، وہ کہتے تھے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کہتے تھے ایک بلڈنگ ہی بنا سکتے تھے، ایک جانور بھی نہیں بنا سکتے، کچھ بھی نہیں بنا سکتے تھے، بالکل سنان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ بنا، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ حضرت یہ بولیں گے نا بن جائے گا ڈائریکٹ، بالکل اللہ تعالیٰ بولے گا ہو جا تو ہو جائے گا، صحیح، اب کن کر دیں گے۔ اب قصہ سنیں آپ، ٹھیک ہے، اب آپ کو کتنا یاد رہتا ہے اچھی طریقے سے، آج کا قصہ سنیں گے تو پھر آپ کو وہ بھی یاد رہے گا۔ پھر کیا ہوا کہ پہلے زمانے میں یہ قوم ارم تھی،
ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں کیا تھا, وہ جہاں رہتے تھے میں نے آپ کو بتایا نا, بہت گرینری تھی, پانی کے کنویں تھے, ندیاں تھیں, اتنے بڑے بڑے درخت تھے, فروٹ تھے, ویجیٹیبلس تھی, بہت اتنے سارے جانور تھے ان کے. تو اب کیا ہوا, یہ ساری چیزیں مرنا شروع ہو گئی. حضرت ہود علیہ السلام پریشان ہو گئے, ان کو بتایا, انہوں نے بات نہیں سنی. پھر کیا ہوا کہ اس زمانے میں جتنے بھی لوگ جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے, کافر تھے. وہ اس زمانے کا یہ رواج تھا اس زمانے میں کہ جن لوگوں کو کوئی پریشانی ہوتی تھی, تکلیف ہوتی تھی, تو وہ کیا کرتے تھے, وہ بیت اللہ جاتے تھے, وہ خانہ کعبہ جاتے تھے. وہ کافر ہو کے بھی جاتے تھے. ان کو یقین تھا کہ جو اندیکھا خدا ہے, کیونکہ اللہ کو تو ہم نہیں دیکھتے, اللہ کو ہم فیل کرتے ہیں, تو ان کا یہ ایمان تھا, اس وقت ایمان تھا کہ خانہ کعبہ جائیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوگی. بتائیں, اس زمانے کا وہ بات بتا رہی ہوں, جو اللہ پہ یقین نہیں تھا, بتوں کو مانتے تھے, لیکن وہ ان کو اس بات پہ ضرور یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے, بیت اللہ میں ضرور اللہ ہے اور وہ ہماری دعا سنے گا. پھر بھی وہ ضدی تھے, ان کو پتا تھا کہ بیت اللہ جائیں گے, وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, خانہ کعبہ جائیں گے, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, وہ ہماری دعا سنے گا. پھر انہوں نے کیا کیا, سرداروں نے کچھ لوگوں کو بیت اللہ کی طرف روانہ کیا. ٹھیک ہے بچوں, کہ آپ وہاں جائیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, تاکہ کیا ہو کہ بارش آ جائے. جو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں نا, جب ان کی عید ہوتی ہے رات کو, وہ ہم سے ملنے آتے ہیں, تو ہمیں وہ دکھتے نہیں ہے, صرف ہمیں فیل ہوتا ہے. صحیح بات, اللہ کی رحمت ہمیں فیل ہوتی ہے. اب وہ لوگ کیا ہوا, اس میں سے جب قوم ارم سے کچھ لوگ تھے, وہ تو حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پہ انہوں نے یقین کر لیا تھا, ایمان لائے تھے, اللہ پہ ایمان لائے تھے, لیکن زیادہ تر لوگوں نے ایمان نہیں لائے تھے. اس میں سے کیا ہوا کہ جب قافلہ جو تھا, اتنے سارے لوگ جو تھے, ان کے سردار نے کہا کہ آپ جائیں, ہمارے جو شہر میں بہت مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, پانی نہیں, بارش نہیں, بیت اللہ جائیں, وہاں پہ جا کے آپ عبادت کریں, اللہ سے مانگیں, اور تاکہ آپ کو بارش ہوگی. تو پھر کیا ہوا بچوں کہ جو ان میں سے جو 2 لوگ ایمان لائے تھے نا, وہ بھی ان کے قافلے کے ساتھ ہوئے, اور جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بھی ہوئے ساتھ میں, وہ بھی ساتھ گئے. اچھا, جو بیت اللہ کے اوپر جو وہاں پر خانہ کعبہ کا جو مکہ شہر میں جو حاکم تھا, جو بڑا تھا وہاں کا, اس کو بڑی اچھی لگتی تھی قوم ارم, جو یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی, جو کافر قوم تھی. وہ تو بولتا تھا بڑے پیسے والے ہیں, بڑے ماڈرن لوگ ہیں. جب وہ آئے تو وہ بڑا خوش ہوا, وہ کہنے لگا ارے واہ, یہ آ رہے ہیں بیت اللہ. بھائی اس نے تو کیا کیا, ان کی مہمان نوازی کی. اور جو اس حاکم کی جو ماں تھی وہ قوم ارم سے تھی, ان کی امی جو تھی وہ قوم ارم سے تھیں. تو ان کی امی بتایا کرتی تھی کہ میرے علاقے کے لوگ, میرے شہر کے لوگ تو بڑے امیر ہیں, بڑے ماڈرن ہیں, بڑے اونچے ہیں, بڑے لمبے ہیں. تو اس کو تو وہ تو بولتا تھا واہ بھائی, میں تو بڑا انسپائر تھا اس سے. تو وہاں کے لوگ آئے, اس میں سے 2 صرف ایمان والے لوگ تھے جو قوم ارم سے آئے تھے, باقی سب کے سب بتوں کی پوجا کرتے تھے. جب وہ آئے تو کیا ہوا, وہ اپنا اصل مقصد بھول گئے. وہ کیوں آئے تھے بیت اللہ اس لیے آئے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اللہ سے بارش مانگنے کے لیے, اور اللہ سے توبہ استغفار کرنے کے لیے. صحیح, لیکن ان کی نیتیں کچھ اور تھیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ رواج تھا, وہ آتے تھے لوگ وہاں پر, وہ ایمان والے نہیں تھے. جب وہاں پر آئے تو جو مکہ میں جو حکمران تھا اس وقت کا, اس نے کیا کیا, اسے تو دعوتیں کی, انہوں نے تو کیا بولتے ہیں کھیل تماشے شروع کر دیے. جو وقف آیا تھا جو دعا کرنے کے لیے, وہ اپنے مقصد سے ہٹ گیا, اس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ ان کا کیا مقصد ہے کیا مقصد نہیں ہے. پھر جو 2 لوگ مسلم ہو چکے تھے, مسلمان ہو چکے تھے, ایمان لا چکے تھے, انہوں نے یاد دلایا کہ بھائی ہم کیوں آئے. 1 مہینہ ہو گیا اس بات کو, اور وہ تو بھول گئے کہ ہم آئے کیوں ہیں. پھر کیا ہوا کہ پھر اسے یاد دلایا کہ بھائی ہم کس لیے آئے ہیں. پھر وہاں جا کے بیت اللہ پہ انہوں نے بولا کہ یا اللہ تم ہمارے بارش کر دو, تو بس ہم تمہارا شکریہ ادا کریں گے. یہ کیا, لیکن اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے. جب وہ واپس گئے وہاں پر, جب اپنے وہاں پر گئے, جیسے ہی انہوں نے بتایا اپنے بادشاہوں کو کہ ہم تو اپنے بڑوں کو, سرداروں کو, ہم تو دعا کر کے آئے وہاں پر. تھوڑی دیر ہوئی تو پتہ ہی کیا ہوا, آسمان پہ 3 کلر کے بادل آنا اللہ تعالیٰ نے نمودار کیے. ایک وائٹ کلر کا, ایک بلیک کلر کا, ایک ریڈ کلر کا, 3 بادل آئے. اور آسمان سے ویسے ہی کلر کا, وائٹ کلر کے تو ہوتے بادل, بلیک جب بارش آتی ہے تب کا ہے. بچوں 3 قسم کے بادل انہوں نے دیکھے جب, تو وہ خوش ہو گئے, ارے واہ ہماری تو دعا قبول ہو گئی. یہ تو بھول ہی گئے اس چیز سے کہ ہم وہاں بیت اللہ گئے تھے عبادت کرنے, لیکن ہم تو اپنے مشغلوں میں لگے ہوئے تھے, اپنے کھیل تماشوں میں لگے ہوئے تھے, گانا اور ناچ میں لگے ہوئے تھے. وہ تو یہی ساری چیزیں کر رہے تھے نا, وہ تو مقصد سے پھر گئے تھے. لیکن حضرت ہود علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ رحمت کے بادل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو بچوں آج کا قصہ ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں, لیکن یہ ابھی بھی
कंप्लीट नहीं हुआ, इसे हम कंटिन्यू करेंगे कल इंशाल्लाह दोबारा। तो आप हमारे साथ रहें, क्योंकि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आपको सब्र देगा, आपको ज़ालिमों का अंजाम बताएगा। गुरूर और तकब्बुर का सर नीचा जो हमारी ये मिसाल है ना, गुरूर और तकब्बुर करेगा अपने ऊपर तो उसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होगा। आपको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा सुनेंगे तब आपको ये बात सही मायनों में पता लगेगी। तो आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, हमारा शो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शो चटखारे बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि हमारी रेसिपीज़ अच्छी होती हैं, बच्चों की जो चिट-चैट है आपको वो अच्छी लगती है। मुझे दीजिए इजाज़त, नन्हे-मुन्ने बच्चों के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, नेकी करते रहें, नेकी की हिदायत देते रहें।